یہ مقام ہے ہونا وقف الامام الحسین علیہ السلام مع عمر بن سعد۔ تو امام علیہ السلام نے پھر بد دعا کی اور اس نے کہا ہے کہ تم کی طرف رخ کرتے ہیں، مولا حسین کے روزے کی طرف دیکھیں گے تو الٹے ہاتھ پہ ہمیں مولا عباس کا روزہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند متعال آپ کو کربلا کی تمام تر زیارتیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں نصیب فرمائے۔ آپ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا علی مدد، میں وحید النجفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہوا ہوں کہ جس کے لیے زائر تڑپتے ہیں کہ وہ زیارت کرے، کیونکہ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تمام تر زیارات زائر چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر زیارت ہم کریں، کیونکہ کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت مشکل سے کئی سالوں بعد کربلا میں زیارت کو آتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے ایک زیارت کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ بآسانی سے کرے۔ کافی زوار یہ زیارت نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ کس جگہ پہ زیارت ہے۔ تو آج میں نے اس کے لیے ایک ویڈیو بنائی اور بہترین ویڈیو ہے، مکمل ایڈریس کے ساتھ اور بالکل ہی بآسانی، تاکہ کوئی چھوٹا بچہ بھی آئے وہ بھی بآسانی سے وہ زیارت کر پائے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی زیارت ہے جو آپ نہیں کرتے۔ کچھ زائر کرتے ہیں، کچھ زوار نہیں کرتے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ میں زیارت کرا رہا ہوں کیونکہ اکثر زوار مقام علی اکبر، مقام علی اصغر کی زیارت تو کرتے ہیں لیکن اس مقام کی زیارت نہیں کرتے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ یہ کون سا مقام ہے۔ یہ مقام ہے ہونا وقف الامام الحسین علیہ السلام مع عمر بن سعد۔ یہ مقام وہ مقام ہے جس مقام پہ امام حسین علیہ السلام عمر سعد ملعون کے ساتھ ملاقات کی۔ جب امام علیہ السلام کربلا میں پہنچے، کربلا میں خیام لگائے گئے، تو پھر ابن زیاد ملعون نے کیا کیا کہ عمر سعد کو اپنے پاس بلایا اور پھر ابن زیاد نے اسے لالچ دیا کہ میں 5000 درہم، اس وقت کے بہت پیسے بنتے تھے، 5000 درہم آپ کو دیتا ہوں، آپ فرزند زہرا کو، فرزند امیر المومنین نواسہ رسول کو آپ قتل کر دیں۔ یہ ابن زیاد کی ایک سازش تھی۔ ان کو پتہ تھا یہ بیوقوف ہے اور یہ مکار ہے، لالچی انسان ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کو، فرزند زہرا کو یہ شہید کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے آفر کیا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں، ابن زیاد نے، کہ میں آپ کو 5000 درہم آپ کو دوں گا، آپ فرزند زہرا کو شہید کریں، تو پھر یہ ہوا کہ اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ پھر راوی کہتے ہیں یہ جب گھر واپس لوٹا ہے تو گھر کے صحن میں یہ چلنے لگا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ سوچنے لگا کہ اتنے پیسے ہیں آخر اور دنیا بن جائے گی، میری آخرت کا کون دیکھتا ہے۔ تو جب یہ نہیں گیا اور انہوں نے نہیں مانا عمر سعد نے، تو پھر دوبارہ ابن زیاد نے اس کو خط بھیجا کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ جب وہ ملاقات کو آیا تو ابن زیاد نے کیا کیا کہ اسے کہا کہ میں 5000 درہم دیتا ہوں اور ایران کی، فارس کی نصف حکومتیں، آدھی حکومت آپ کو دے دیتا ہوں، آپ امام حسین کو، فرزند زہرا کو قتل کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر جب امام حسین کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے تو امام علیہ السلام نے خط بھیجا اس عمر سعد کو کہ آپ مجھ سے ملیں۔ تو یہ مقام ہے کربلا میں اور بہترین زیارت ہے، کیونکہ یہی واقعات ہے، یہی معجزات ہیں جو زوار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یاد تازہ ہو جاتی ہے اور زیارت کرنی چاہیے جو زائر مشکلات سے آتے ہیں۔ پھر اس مقام پہ کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو بلایا اور امام علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا پیسے لیے ہیں، درہم لیے ہیں 5000 اور نصف حکومت، تاکہ فرزند زہرا کو تو قتل کرے؟ وہ کہتا ہے ہاں جی مولا میں نے پیسے لیے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جنت نہیں چاہیے؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں آپ کو جنت دوں گا، آپ میرے قتل کا ارادہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین ڈر گئے تھے قتل سے، نہیں، امام علیہ السلام سیدھا راستہ دکھا رہے تھے کہ آؤ میں ہدایت کر رہا ہوں، کیونکہ امام علیہ السلام ہادی تھے۔ امام فرماتے آؤ میں آپ کی ہدایت کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سنیں اور یہ قتل کا منصوبہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔
تو क्योंकि तुम आप फर्जंद ज़हरा को आप शहीद करना चाहते हैं। तो उमर साद कहता है कि नहीं, आखिरत किसने देखी है, मुझे दुनिया के लालच है और मुझे दुनिया इब्न ज़ियाद ने दी है। ईरान की निस्फ हुकूमत मेरे हाथ में, आधी हुकूमत, और उसके अलावा 5000 दिरहम है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर बद्दुआ की और उसने कहा है कि तुम दुनिया में भी दरबदर होगे और आखिरत भी तुम्हारी तबाह होगी। तो ये वो मकाम है जिस मकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिदायत करना चाहे उमर साद मलऊन की, लेकिन जिसको हिदायत नहीं मिलती वो कभी कभी उसे हिदायत हासिल नहीं होती, चाहे फ़र्जंद ज़हरा क्यों ना हो। और जिसको हिदायत मिल जाए वो फिर हुर बन जाता है और फिर दुनिया वाला आखिरत हुर बन जाता है, उसका आज भी मकबरा और मज़ार बन जाती है और इस मलऊन की कब्र का भी कोई पता नहीं है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मकाम है किस जगह पे डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि बआसानी से आप इस मकाम तक पहुंच पाएँ, क्योंकि अक्सर ज़ुआर जो है ये इस मकाम की ज़ियारत नहीं करते हैं। मकाम अली अकबर और मकाम अली असगर की ज़ियारत तो करते हैं सारे ज़ुआर, लेकिन मकाम इमाम हुसैन और उमर साद की जो ये जगह है, जिस जगह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उमर साद से मुलाकात की थी, वो ज़ियारत नहीं करते। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़ियारत कहाँ है, ताकि आसानी से आप यहाँ खुद अकेले अकेले बच्चे भी आके यहाँ से ज़ियारत कर, फैमिलीज़ जो भी आएँ वो ये ज़ियारत कर लें। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। इमाम हुसैन के रोज़े से शुरू करते हैं ताकि आसानी यहाँ तक पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा। वीडियो को शुरू करते हैं ताकि मकाम इमाम हुसैन उमर साद तक पहुंच जाए। अभी जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाब सिदरतुल मुंतहा, ये देख लें रेड कलर में लिखा हुआ है। और पहले तो अस्सलाम अलैका यब्ना सिदरतुल मुंतहा और नीचे लिखा हुआ है बाब सिदरतुल मुंतहा। ये इमाम हुसैन का दरवाज़ा है। ये सीधा अभी मेरा चेहरा मौला की तरफ है, तो बिल्कुल बैक साइड पे चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरा रुख मौला की तरफ है, अभी मैं बैक साइड पे हो जाता हूँ। जब हम इस तरफ आते हैं, अभी सामने मौला का, बैक साइड पे मौला का रोज़ा है और आगे हम चलेंगे, बिल्कुल आगे सीधे चले जाएंगे, सीधे थोड़ा सा आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताता हूँ ताकि आप आसानी से वहाँ तक और उसकी मज़ार तक पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ चलना है। अभी इस मकाम पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, पहले तो आप देख लें, ये सामने मौला अब्बास का इस तरफ, जब हम मौला हुसैन की तरफ रुख करते हैं, मौला हुसैन के रोज़े की तरफ देखेंगे तो उल्टे हाथ पे हमें मौला अब्बास का रोज़ा नज़र आता है, ठीक है। अब बिल्कुल मौला हुसैन के रोज़े के बैक साइड पे पीछे चले जाते हैं, सिदरत बाब सिदरत मुंतहा से आगे जब हम इस तरफ चलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बआसानी, बहुत आसान है, आप खुद सुकून से बआसानी से ज़ियारत कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि तकरीबन जितने भी ज़वार हैं वो ज़ियारतें करें। बहुत मुश्किल से सालों बाद ज़वार आते हैं, वो ज़ियारत ना करें तो ज़रा सा दुख रह जाता है कि यार हमने फ़लाँ ज़ियारत नहीं की। अब जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बिल्कुल मैं सीधे हाथ पे यू टर्न लूँगा। ये ऊपर दरवाजे पे लिखा हुआ है ज़काफ़ुल मुबाहिला, आपने ये देखना है, ठीक है। अब मैं मौला की तरफ रुख करता हूँ। ये सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, बाब सिदरतुल मुंतहा, और मेरे उल्टे हाथ पे हमने फरा में गली में अंदर दाखिल होना है। ये दरवाज़ा है, हमने आगे दाखिल होना है। चलिए चलते हैं, आगे चलते आगे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही हम उल्टे हाथ पे गली में दाखिल होते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सीधे चले जाना है, बिल्कुल सीधे चले जाना है। उसके बाद एक दूसरी गली आएगी जिसमें यू टर्न लेना है उल्टे हाथ पे। चलते हैं, मैं आपको बआसानी से दिखा देता हूँ। पहले सीधे चलना है ताकि वहाँ मकाम की तरफ चलें और बआसानी से आप ज़ियारत करें और खुदावंद मुताल आपको करबला की तमाम तर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में नसीब फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। बिल्कुल सीधे चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हम आगे आ रहे हैं, आगे एक सामने से गली आती है जिसमें उल्टे हाथ पे जाना है। चलते मैं दिखा देता हूँ आपको।
یہ زیارتیں کریں، ضرور کریں، کیونکہ خاص طور پہ جو انڈیا اور پاکستان سے لوگ آتے ہیں، جو غریب، جو مشکل سے 10-12 سال بعد آتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں اور یہ زیارتیں ضروری ہیں۔ اب یہ گلی ہے، اب ہم نے الٹے ہاتھ پہ چلنا ہے، الٹے ہاتھ پہ یو ٹرن لینا ہے۔ جیسے الٹے ہاتھ پہ جائیں گے ہم، سیدھے چلے جانا ہے، کہیں پہ بھی کوئی ٹرن نہیں ہے، سامنے ہی آگے سے آپ کو وہ زیارت ملے گی۔ چلتے ہیں، میں وہ زیارت کرا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک ہر چیز کو، ہر بورڈ کو پڑھتے آئیں تاکہ آپ کو لے بآسانی ہو وہ زیارت میں۔ اللہ ابھی بالکل ہم پہنچنے والے ہیں، سیدھے سیدھے چلے آنا ہے، کہیں پہ بھی یو ٹرن نہیں کرنا، بالکل سیدھے چلے آئیں، سامنے ہی آپ کو وہ مقام امام حسین علیہ السلام ملے گا، جہاں پہ امام علیہ السلام نے عمر سعد کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی تھی، جس میں مولا نے بہت ساری اس ملعون کو ہدایت کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں جس کے نصیب میں ہی ہدایت نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں۔ پہنچ چکے ہیں ابھی اس وقت ہم یہاں پہ، یہ وہ مقام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہی وہ مقام ہے۔ ابھی یہ کہاں پہ ہے، یہ بورڈ آپ نے دیکھنا ہے، یہاں پہ لکھا ہے فندق السلامہ، یہ یہاں پہ ہوٹل ہے۔ اگر اس کو آپ دور سے دیکھیں گے تو اس کے ہی بالکل بیک سائڈ پہ یہ مقام ہے، یہ ہے وہ مقام جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کی ہدایت کرنا چاہی، لیکن ہدایت نصیب نہ ہوئی، اس ملعون کو انہوں نے دنیا کو چنا اور امام علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کی ہدایت کرنا چاہیے، لیکن وہ ہدایت نہ کر سکے، اور ملعون جو ہے دنیا میں بھی برباد ہوئے، آخرت میں بھی تباہ۔ تو یہی وہ مقام ہے، جتنے بھی زوار ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور بآسانی سے یہاں پہ زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب تک اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ سلامت رہیں۔